سلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہمارا سیرت کا عنوان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت استاد، بحیثیت معلم. امام الانبیاء خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا. اور قربان جائیے مولا علی کیا فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم رب کی تقسیم پہ بڑے راضی ہیں. رب نے اتنا فضل فرمایا کہ ہمیں علم کی دولت سے نوازا، اور جن کو علم سے سروکار نہیں تھا ان کو جہالت کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا کر دیا. ان کو مال کے ساتھ، ہمیں علم کے ساتھ نوازا. اس لیے قرآن پاک میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں امام الانبیاء کی رسالت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معلم ہونے والی صفت کو بڑا اجاگر کیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دوسری جگہ کیا فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور ایک موقع پہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو 3 مقامات پر رب اپنے محبوب کی رسالت کو جہاں بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معلم ہیں. اس نسبت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور آپ بڑے فخر سے یہ بات فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، رب نے مجھے تعلیم دینے والا معلم بنا کر بھیجا ہے. اور مجھے آپ کو اپنائیت دیتے ہوئے، محبت دیتے ہوئے، شفقت دیتے ہوئے کیا فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد انا اعلمکم. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں تمہارے والد کی مانند ہوں کیونکہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. اس لیے مولا علی فرمایا کرتے تھے انا عبد من علمنی حرفا، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا عبد بن گیا، اس کا غلام بن گیا. سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کاش اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کاش اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے آخرت کی منازل کو آسان کرنے کے لیے پڑھنے کا رواج ڈال دیا، جس قرآن سے آخرت آسان ہو سکتی ہے، کیا اس قرآن سے، اس سورہ یاسین سے، اس سورۃ الرحمن سے، اس قرآن سے دنیا آسان نہیں ہو سکتی؟ رب کعبہ کی قسم اسی سے ہی آسان ہونی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کا سکون رب کی یاد میں ہے. اور رب کو یاد کرنے کا اس سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں کہ رب کو رب کے کلام کے ساتھ یاد کیا جائے، رب کو رب کے کلام کے ساتھ پکارا جائے، رب کو رب کے کلام کے ساتھ مناجات کی جائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ رب کا خواب میں دیدار ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں آپ کے قرب کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا احمد میرا کلام، احمد میرا کلام. تو سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. آئیے تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں. بالکل ابتدائی آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. پھر کہا خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی. رحم کی صفت پہلے لے کر آئے. مجھے آپ کو ایک اصول دے دیا کہ جو
قرآن کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا چاہتا ہے، دونوں میں رحمت کا، محبت کا، ادب کا، شفقت کا پہلو ہوگا تو قرآن کی تعلیم سیکھ بھی سکے گا، سکھا بھی سکے گا۔ نقطے کی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تعلیم قرآن کا تذکرہ رب نے پہلے ارشاد فرمایا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں ارشاد فرمایا۔ اس بات کی طرف رہنمائی فرما دی کہ اگر تمہارے پاس تعلیم قرآن ہے نا تو رب کے کاغذوں میں تم تخلیق انسان میں بھی شامل ہو، اگر تعلیم قرآن نہیں ہے تو تم دکھنے میں انسان ہو، رب کے کاغذوں میں انسان نہیں ہو۔ کاش کہ اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، جب سے اس تعلیم والی نسبت کو ہم نے چھوڑا ہے اس وقت سے میرے عزیزو ہماری تباہی، بربادی اور نقصان اور کام دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے قربان جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، فراست اور ان کی ذہانت پہ اور ان کی دانشمندی پہ رب نے کیا نوازا۔ رب ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ ان کی قبر اطہر پر جا کر ہمیں اپنے استادوں سے بخاری پڑھنے کا موقع ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جا کر پہلی حدیث بھی، آخری حدیث بھی اور بیچ میں بھی کئی احادیث، وہاں جا کر ان کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب انما الاعمال بالنیات کے بعد جو پہلا باب لے کر آئے ہیں، تمہید کے بعد پہلا باب پتہ کیا لے کر آئے ہیں؟ العلم قبل القول والعمل به، کہ علم ہمیشہ حاصل کرنا ہے کس چیز سے؟ ہمیشہ پہلے بولنے سے بھی پہلے، عمل سے بھی پہلے۔ بولنا ہے تو تب بھی تعلیم، عمل کرنا ہے پہلے تعلیم۔ تعلیم حاصل کریں گے تو صحیح بول سکیں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو صحیح عمل کر سکیں گے، ورنہ فرمایا اگر علم نہیں ہے نہ تمہارا بولنا ٹھیک ہوگا، نہ تمہارے گفتار ٹھیک، نہ تمہارا کردار ٹھیک۔ گفتار اور کردار دونوں کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس باب کو ہم ذرا سا غور کر لیں، العلم قبل القول والعمل به، کہ علم حاصل کرنا ہے قول سے پہلے بھی، عمل سے پہلے بھی، کردار سے پہلے بھی، گفتار سے پہلے بھی، دونوں جگہ پہ علم ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو یہ بولنے میں خطا کرے گا، علم نہیں ہے عمل میں خطا کرے گا، یہ وہ کام کرے گا جو رب نہیں چاہ رہا اور وہ بولے گا جو رب نہیں چاہ رہا۔ اس لیے علم حاصل کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو علماء کے پاس کیا ہوتا کیا ہے؟ نبیوں کے وارث کیسے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے علم نکلتا ہے اور علماء کے پاس آتا ہے، اور آپ نے خود اس کی وضاحت فرما دی، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء نے درہم و دنانیر کی وراثت نہیں چھوڑی بلکہ علم کی وراثت، جو اس کو جتنا لے لے گا وہ اتنا ہی خوش قسمت ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جا کے آواز لگا رہے ہیں، آؤ تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جب سب آئے اور آ کے کیا دیکھا کہ وہاں علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی ہمیں کیا بتلایا؟ اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا عالم دین بننا اگر نہیں بن سکتے، اسکالر نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم تو بن جانا، او متعلما، طالب علم بن جانا۔ بھائی یہ بھی نہ ہو سکا او مستمعا، علماء کی، اکابرین کی، اللہ والوں کی بات کو پورے دھیان اور توجہ سے سننا۔ میں اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو ان کو محباً، محبت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا سبب، اور بھی کچھ اسباب ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں
کہ بڑے اسباب میں سے ایک جو بڑا سبب ہے وہ آقا کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ پانچویں چیز ہے کیا؟ چار چیزیں تو بیان فرما دی کہ عالم دین بن جانا یا طالب علم بن جانا یا ان کی بات چیت کو پوری توجہ اور دھیان سے سننا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان کو محبت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ فرمایا تمہاری بڑی تباہی ہوگی، بڑا نقصان ہوگا۔ پوچھا کہ وہ پانچویں قسم ہے کیا؟ آپ نے فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، جب تمہارے دلوں میں علماء کا اور علم دین کا بغض آ جائے گا، نفرت آ جائے گی، تو سمجھ لینا کہ اب تمہیں تباہی ناکامی سے کوئی شے نہ روک سکے گی۔ آج ذرا ہم اپنے عمل کا تھوڑا سا مواخذہ، مراقبہ، محاسبہ کریں۔ کیا ہمارے خاندان میں حضور علیہ علم والے کتنے لوگ موجود ہیں؟ میٹرک والے کتنے ہیں؟ میٹرک ایک بیسک ہے، اتنے ہی وقت میں درس نظامی کا 8 سال کا کورس، میٹرک سے بھی کم وقت میں حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیم کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی شان، تھوڑی سی نیت کر لیں تو اسی کے دوران اسی کے ساتھ یہ میٹرک بھی مفت میں مل جائے گی۔ لیکن چونکہ ترجیح ہے ہی نہیں، اہمیت نہیں، جن کے گھروں میں ہے رب نے ان کو توفیق دی، پہلے سب سے پہلے بچے کو اپنے حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآن کا علم، پھر حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا علم، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اور ساتھ ساتھ ان کا میٹرک بھی چل رہا ہے، ماسٹر بھی چل رہا ہے، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے حضور علیہ السلام والے علم کو ترجیح دیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خمس لا تکون فی المنافق، 5 خوبیاں یہ مومن میں ہی ہو سکتی ہیں، منافق میں نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی خوبی کیا ارشاد فرمائی؟ الفقہ فی الدین، دین کا طالب علم ہوگا، جو حضور کا غلام ہوگا اس کی پہلی خوبی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ طالب علم ہوگا، وہ قرآن کو سیکھے گا، وہ حدیث کو سیکھے گا۔ ہم نے تو میرے عزیزو قرآن کا لفظ قرآن کا کیا ترجمہ ہے یہ بھی نہ سیکھا۔ لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار قرات کیا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ تو پہلی صفت ایمان والے کی کیا ارشاد فرمائی؟ طالب علم۔ خمس لا تکون فی المنافق الفقہ فی الدین، الورع باللسان، زبان پہ نرمی ہوگی، زبان پہ نرمی۔ تیسرے نمبر پہ التبسم فی الوجہ، چہرے پہ اپنائیت، مسکراہٹ، ہر ایک یہ سمجھے یہ میرا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یہ نشانی ہوگی جب 3 کام کرو گے رب تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اور 5ویں چیز فرمائی یہ چاروں پیکج جب پورے ہو جائیں گے، المودۃ بین المسلمین، یہ جہاں جائے گا، گھر میں جائے گا تو وہاں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے اصل میں طالب علم، یہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے والا۔ علم حاصل کر لیا اور اس کا نچوڑ کا نکالا کہ جہاں جائے گا محبت پیدا، مودت پیدا کر، الفت پیدا کرے گا، پیار پیدا کرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا الانسان میت، انسان بے جان ہے، وحیاتہ بالعلم، اس کی زندگی علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، والعلم میت وحیاتہ بالعمل، علم بھی بے جان ہے جب تک عمل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا عالم با عمل بھی بے جان ہے، والعمل میت وحیاتہ بالاخلاق، جب تک اخلاق اچھے نہ ہو جائیں۔ یہاں بھی یہ ارشاد، یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا فرمایا آخر میں کہ طالب علم دین کو سیکھنے والا، چاہے وہ عالم دین بن گیا یا طالب علم، وہ جہاں جائے گا الفت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، پیار پیدا کرے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آئے مسجد میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے تو صحابہ نے تلوار نکالی کہ یہ بے ادبی، آپ نے مہلن علیکم بالرفق، ٹھہر جاؤ، نرمی اختیار کرو۔ خود گئے، جا کے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ مناسب نہیں، بس اتنا کہا، وہ چلے گئے۔ اور جاتے ہی باہر نکلتے پتہ کیا الفاظ کے؟ ما رأیت معلما مثلا، ما رأیت معلما مثلا، رب کعبہ کی قسم ایسا معلم میں نے نہیں دیکھا۔ آئیے اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں اور کاروباری بنانا چاہتے ہیں، ہر ادب سکھانا چاہتے ہیں، تو حضور والے اخلاق جیسے وہ معلم تھے، وہ استاد تھے، ہر باپ نے ویسے بننا ہے، ہر استاد نے ویسے بننا ہے۔ اللہ مجھے بھی وہ صفات کا کوئی ذرا نصیب فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا